السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول پتھروں کی پلکوں پر کا پارٹ نمبر 23 لے کر حاضر ہوئے ہیں، جو کہ تحریر کیا ہے نازیہ کنول نازی نے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے۔ چودھری صاحب، آپ کو بڑے صاحب اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھا کوئی فلم دیکھ رہا تھا جب حویلی کے ملازم نے ادب سے ہاتھ باندھے اسے اطلاع دی۔ سامل نے ایک لمحے کے لیے ٹی وی اسکرین سے نظریں اٹھا کر ملازم کو دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلا کر اسے جانے کا اشارہ کیا۔ اگلے 20 منٹ میں وہ مردان خانے کی اس آخری حصے میں بیٹھا تھا جہاں بیٹھ کر عموماً پنچایت کے فیصلے کیے جاتے تھے۔ جی بڑے بھا، آپ نے یاد کیا؟ آؤ بیٹھو۔ بڑے بھا کا موڈ اس کی توقع سے زیادہ خراب تھا۔ وہ چپ چاپ اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ جی حکم؟ کوئی حکم نہیں۔ حکم کے مقابل کب چھوڑا ہے تم نے ہمیں؟ میں سمجھا نہیں۔ اتنا بولا نہیں ہے تو۔ بڑا چودھری اس کی ادائے معصومیت پر گرجا۔ خوب جانتا ہے کس بات کی طرف اشارہ ہے میرا۔ سالوں جس کیس پر پانی کی طرح پیسہ بہایا، اسے پھر خود ہی 1 منٹ میں ختم بھی کر دیا۔ بڑے بھا سے مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا تو نے؟ مارے اشتعال کے بڑے چودھری کے منہ سے کف بہنے لگا تھا۔ سامل کے چہرے پر تناؤ آ گیا۔ یہ کیس میرا ذاتی مسئلہ تھا بھا، اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں۔ ارے بھاڑ میں گئے تیرے سارے ذاتی مسئلے۔ حویلی کی عزت اور ناک کا مسئلہ تھا یہ۔ گاؤں میں اگر کسی کو کانوں کان خبر ہو گئی تو کیا حیثیت رہ سکے گی ہماری؟ چھوٹا صحیح، مگر یہ کیس بہت اہمیت رکھتا تھا ہمارے لیے۔ رکھتا ہوگا، مگر میں نے جو صحیح سمجھا وہی کیا۔ فضول میں کسی کو پھندا لگوا کر ساری عمر کے لیے اس کی ماں بہن کی بد دعائیں نہیں لے سکتا تھا میں۔ ہاں، کہہ تو یوں رہا ہے جیسے کبھی ایسا کوئی کام کیا ہی نہیں۔ اس سے پہلے جو 20 بندے پھڑکائے ہیں وہ جائز مارے تھے؟ تھپڑ مارنے والی بات پر بھی گولی مارتا ہے تو؟ پھر اب گناہ ثواب کا خیال کیسے آ گیا تجھے؟ بڑے چودھری کو اس کی بات چبھی تھی، تبھی وہ ہنسا۔ سامل کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیا چاہتا ہوں تجھ سے؟ پہلے کتنے چاہ پورے کیے ہیں تو نے میرے؟ ان کا غصہ کسی طور اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ سامل اس بار خاموشی۔ سسر آیا تھا تیرا کل شام، شادی کی تاریخ مانگ رہا ہے، کیا جواب دوں اسے؟ اگلے ہی پل وہ نرم پڑے تھے۔ سامل نے بے چین ہو کر رخ پھیر لیا۔ مجھے کیا پتا کیا جواب دینا ہے، جو بہتر سمجھے دے دے۔ مجھے تو صرف اور صرف پہلے اپنی محبت سے شادی کرنی ہے، پھر کسی اور کے لیے سوچوں گا۔ تو کر لے اپنی محبت سے شادی، روک کون رہا ہے تجھے؟ کوئی نہیں، لیکن ابھی وہ مان نہیں رہی۔ پہلے اسے رضامند کروں گا، پھر شادی کروں گا۔ واہ، کیا خوب شان بڑھا رہا ہے حویلی کی۔ گاؤں کا چودھری ہو کر ایک معمولی سی لڑکی کو شادی کے لیے منا رہا ہے، منت کر رہا ہے اس کی۔ تف ہے تیری مردانگی پر۔ بڑے چودھری کی بات نے اسے جیسے آگ لگا دی تھی۔ محبت کرتا ہوں میں اسے، خریدا نہیں ہے اسے جو من مرضی کا سلوک کرتا پھروں۔ ویسے بھی محبت کے معاملے میں مردانگی نہیں چلتی مردانگی تو چوڑیاں پہن کر حویلی میں بیٹھ جا۔ محبت نہ ہو گئی، کوئی فریضہ ہو گیا؟ اس کا بھا اپنی شال کو جھٹکا دیتا غصے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سامل شاہ اس پر نگاہ ڈالے بغیر زمین کو گھورتا رہا۔ کان کھول کر سن لے سامل، 1 ہفتے کے اندر اگر تو نے شادی کے لیے رضامندی نہ دی تو میں تیری رضا کے بغیر یہ شادی زبردستی کروانے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ تیری فضول حرکتوں کی وجہ سے اپنے خاندان اور باپ کی مزید رسوائی نہیں کروا سکتا۔ وسیع کمرے میں صرف ان کی آواز گونج رہی تھی، کسی شیر کی طرح دہاڑتی ہوئی، غراتی ہوئی آواز۔ سامل ان سے بنا کوئی جواب بات کیے چپ چاپ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کا دل اس وقت عجیب سی بے قلی اور اضطراب کا شکار تھا۔ جیپ اسٹارٹ ہو گئی تھی۔ گاؤں مراد شاہ سے شاہ والا کے درمیان سفر کے دوران بہزاد علی مراد تقریباً خاموش رہا تھا۔ انزلہ اس سے اس کی تعلیم، مشاغل اور دیگر مصروفیات کے باوجود چھوٹے چھوٹے سوالات کرتی رہی تھی جن کے وہ اختیار سے جواب دیتا رہا تھا۔ مراد بتا رہا تھا آپ کو بھی شکار کا بہت شوق ہے؟ مکمل توجہ گاؤں کے کچے راستے پر مرکوز رکھتے ہوئے اس نے محض ہنگارہ بھرا تھا۔ کن جانوروں کا شکار شوق سے کرتے ہیں؟ جو بھی میسر آ جائے، ہرن، خرگوش، چیتا، جنگلی بٹیر، تتر یا دیگر پرندے۔ گڈ۔ کبھی کوئی نقصان بھی اٹھانا پڑا شکار کے شوق کے دوران؟ 2 دفعہ چیتے کی زد میں آ گیا تھا۔ ایک دفعہ سینہ اچھا خاصا زخمی ہوا اور دوسری بار دائیں ٹانگ پر شدید چوٹ آئی۔ ایک بار تنہا شکار کرتے ہوئے راستہ بھٹک جنگل میں کھو گیا۔ 3 دن جنگل میں بھٹکنے کے بعد چوتھے دن میرے دوستوں نے پہنچ کر مجھے وہاں سے باہر نکالنے میں مدد دی۔ سست روی سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ جیسے گزرے دنوں میں کھو گیا تھا۔ انزلہ دلچسپی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ میرے پاپا کو بھی شکار کا بہت شوق تھا، اس کی بندوق اب بھی ہے۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے جنگلوں کی سیر کو، مگر صرف جنگل کی سیر کو۔
یہاں پاپا اور آپ کی طرح کسی جانور یا پرندے کا بے دردی سے شکار نہیں کر سکتی۔ اس بار زیر لب مسکرانے کی باری بہزاد کی تھی۔ اس جمعہ کو میں اور مراد اکٹھے شکار پر جا رہے ہیں، آپ کا دل چاہے تو آپ بھی ہمارے ساتھ چل سکتی ہیں۔ بالکل ضرور، یہ تو میرے دل کی آواز ہے۔ بہت شکریہ آپ کی دعوت کا۔ وہ خوش ہوئی تھی۔ بہزاد بنا اس کی طرف دیکھے لاتعلق سا بیٹھا رہا۔ گاؤں شاہ والا کی حدود شروع ہو گئی تھی، باقی گھر تک کا سفر پھر خاموشی کی نظر ہو گیا۔ شہر سے گاؤں آنے کے بعد وہ پہلا دن تھا جب وہ بے حد مسرور تھی۔ بہزاد نے اس کے گھر کے قریب جیپ کو بریک لگا دی۔ یہاں سے چلی جائیں گی یا میں ساتھ آؤں؟ جیپ کے اندر ہی بیٹھا ہاتھ اسٹیئرنگ پر دھرے وہ پوچھ رہا تھا۔ انزلہ مسکرا دی۔ آپ شرمندہ کر رہے ہیں، میں چلی جاؤں گی۔ چائے پانی کا نہیں پوچھیں گی؟ اب اس کی آنکھوں میں شرارت اور لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ انزلہ کے لب بھی مزید پھیل گئے۔ نہیں، سہولت سے کہتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ جواب میں بہزاد نے مسکراتے ہوئے جیپ سٹارٹ کر لی۔ اوکے، پھر فی امان اللہ۔ وہ واپس پلٹا تھا۔ انزلہ وہیں کھڑی اس حفاظت سے گاؤں کا آخری موڑ مڑتے دیکھ رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں ارد گرد کا ہر منظر اس پر خوب روشن تھا۔ وہ سرساری سے واپس پلٹی اور ٹھٹک گئی۔ وہاں اس سے کچھ ہی فاصلے پر اپنے رف سراپا کے ساتھ کھڑا سانول شاہ حقیقی معنوں میں اس کا دل دھڑکا گیا تھا۔ خزاں کے سرد پتوں کو وہ منظر یاد کرتا ہے، اس کو دسمبر یاد کرتا ہے، اسے کہنا کہ یک بستہ ہوائیں زخم دیتی ہیں، اسے کہنا اسے ایک شخص اکثر یاد کرتا ہے، اسے کہنا اس کے بن اداس ہوں میں سب راستے، اسے کہنا اسے بچھڑا سمندر یاد کرتا ہے، اسے کہنا کہ اس کا بھول جانا بس سے باہر ہے، اسے کہنا اسے کوئی برابر یاد کرتا ہے۔ بریرہ کی طرف سے سائلہ بیگم کا خط شاہ زر کو موصول ہوا تھا، جس میں سب سے اہم اور تکلیف دہ بات بریرہ کا شاہ زر سے طلاق کا مطالبہ تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ جیسے ساکت رہ گیا تھا۔ وہ لڑکی جو اس سے بے پناہ محبت کی دعویدار تھی، کیا وہ یوں آسانی سے اپنا راستہ اس سے علیحدہ کرنے کا سوچ سکتی تھی؟ اضطراب ایسا تھا کہ وہ فوراً آفس سے اٹھ بیٹھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے بریرہ کا نمبر پریس کیا تھا۔ دوسری طرف بیل جاتی رہی، مگر کسی نے اس کی کال ریسیو نہیں کی۔ بریرہ اس سے ناراض تھی، یہ وہ جانتا تھا، مگر یہ ناراضگی، یہ خفگی کیا اس نے اس تک پہنچ سکی تھی کہ اب ان دونوں کو اکٹھا رہنا ممکن نہیں تھا؟ وہ محض اس کی شریک حیات نہیں تھی، قریبی کزن اور سب سے بہترین دوست بھی تھی۔ پھر وہ اسے کس کے لیے اگنور کر رہا تھا؟ ایک شراب کے لیے؟ ایک الویوژن کے لیے؟ مزید پریشان ہوتے ہوئے اس نے دوبارہ اس کا نمبر پریس کیا تھا، مگر اس بار بھی بیل جاتی رہی۔ اس کی کال کسی نے پک نہیں کی۔ پریشانی تھی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے وہ ابھی تھوڑی دور ہی آیا تھا کہ ایک مرتبہ پھر اس نے ڈیش بورڈ پر پڑا سیل اٹھا کر بریرہ سے رابطے کی کوشش کی، اور اس بار دوسری طرف سے اس کی کال کو پک کر لیا گیا۔ ہیلو، ہوں، بولو، کیوں بار بار کال کر رہے ہو؟ بریرہ۔ دوسری طرف بریرہ تھی، مگر اس کی آواز میں نشہ تھا۔ شاہ زر ضبط کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ میری کال کیوں ریسیو نہیں کر رہی تھی؟ کہاں ہوں اس وقت؟ جہاں بھی ہوں تمہیں بتانے یا تم سے اجازت لینے کی پابند نہیں ہوں۔ نشے میں ہونے کے باوجود اس کے لہجے میں سرد موری تھی۔ شٹ اپ بریرہ، میں نے اگر تمہیں خود سے دور بھجوایا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی حدود کو کراس کر جاؤ۔ اچھا، تمہیں خود اپنی حدودوں کا لحاظ کا پتہ ہے؟ اپنی عیاشیوں پر توجہ کی ہے کبھی تم نے؟ بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری پرائی عورت پر فدا ہوتے رہتے ہو۔ یہ حدود و قیاس کے خلاف ورزی نہیں ہے؟ اتنا پیار تھا اس سے تو میری زندگی کیوں برباد کی؟ اسی سے کر لیتے شادی، کوئی روکنے والا نہیں تھا تمہیں؟ وہ اب چلا رہی تھی۔ شاہ زر کو بے ساختہ اس پر ترس آیا تھا۔ جھنجھلاہٹ اور پریشانی کے باوجود اس نے گاڑی کی رفتار دھیمی کر کے اپنے لہجے میں نرمی اور مٹھاس پیدا کی تھی۔ نہیں، اگر تم میرے سامنے نہ ہوتی تو شاید میں ایسا کچھ کر لیتا، مگر جب تم مل گئی تو پھر کسی اور کی گنجائش کہاں نکلتی ہے؟ جسٹ شٹ اپ شاہ زر، ساری عمر باتوں سے بہلاتے آئے ہو تم مجھے، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ مجھے تم سے ڈائیورس چاہیے اور بس۔ کیا کرو گی ڈائیورس لے کر؟ اس کا لہجہ نرم تھا۔ تمہارا درد سر نہیں ہے یہ کہ میں کیا کر سکتی ہوں یا کیا کروں گی۔ یہ میری زندگی ہے اور اسے میں اپنی مرضی سے گزارنے کا پورا حق رکھتی ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہاری زندگی میں میری کوئی اہمیت نہیں تو میں ساری عمر اسی دکھ میں گھلتی مر جاؤں گی؟ نہیں شاہ زر، کوئی کسی کے غم میں نہیں مرتا۔ ہاں، جینے کا انداز بدل جاتا ہے۔ اب میں بھی تمہیں ایک نئے انداز میں جی کر دکھاؤں گی، سمجھے تم؟ اس کا اشتعال مزید بڑھا تھا۔ پاگل ہو تم بریرہ، اور کچھ نہیں۔ اچھی طرح کان کھول کر سن لو، میں کسی طور تمہیں طلاق نہیں دوں گا، سمجھی؟ گڈ بائے۔ بات مکمل کرتے ہی اس نے لائن کاٹ دی۔ ٹھیک اسی لمحے اس کا سیل دوبارہ بج اٹھا۔ شاہ زر کا خیال تھا بریرہ نے کال بیک کی ہے، مگر وہاں اسکرین پر اس کے آفس کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ہیلو،
हेलो सर, मैं ज़ैद बोल रहा हूँ ऑफिस से। आपको एक अफसोसनाक खबर देनी थी। अफसोसनाक खबर? इसके दिल को कुछ हुआ था जब इसने सुना। जी सर, वो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से कुछ फासले पर एक ज़बरदस्त रोड एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें आपके न्यू पार्टनर मिस्टर अब्दुल समद और इनकी वाइफ अनुषा रहमान साहिबा शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। दोनों इस वक्त अस्पताल में हैं, मगर दोनों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इसका वर्कर रवानी में इसे तफसील से आगाह कर रहा था। शाहज़र को लगा जैसे इसकी समातों ने काम करना छोड़ दिया है। इसका दिमाग भग से उड़ गया था। वो अंदाज़ा नहीं कर पा रहा था कि अभी थोड़ी देर कबल बरीरा से अलहदगी का तसव्वुर इसके लिए ज़्यादा तकलीफदा था, या अभी अभी मिलने वाली अनुषा रहमान से जुदाई की खबर, कि जिसने इसके जिस्म का सारा खून ही निचोड़ लिया था। इस वक्त इसे सिर्फ इतना याद था कि इसे जल्द अज जल्द अनुषा रहमान के पास पहुंचना है। इसके लिए इसने एक बार फिर तेज़ी से बचते हुए सेल की भी परवाह नहीं की। मुतल्लिका अस्पताल पहुंचने के बाद सबसे पहले खबर इसे अब्दुल समद की मौत की मिली थी, और बेजान होते वजूद के साथ जैसे वहीं कॉरिडोर में लकड़ी के बेंच पर बैठ गया। अंदर आईसीयू में अनुषा रहमान अभी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। वो स्टडी रूम में बैठा किसी केस के स्टडी में मसरूफ़ था, जब वो आहिस्ता से दरवाज़ा धकेल कर कमरे में चली आई। सुनिए। कुछ देर इसकी मतवज्जा होने का इंतज़ार करने के बाद हाथों को उंगलियां आपस में रगड़ते हुए बिला आखिर वो बोल उठी। शजा ने खासी हैरानी से इसे सर फाइल से उठाया था। वो मुझे कोई काम था आपसे। अजहद कन्फ्यूज़ होती वो शजा को उलझन में डाल गई। निगाहें ठीक है जैसे ज़मीन पर बिछे नफीस कालीन पर जम कर रह गई थी। कहो। वो इस वक्त मसरूफ़ भी था और कतरे डिस्टर्ब भी। इमामा ने एक नज़र इसके चेहरे पर डाली और फिर सर झुकाया। अपना मुद्दा इससे बयान करना कितना दुश्वार हो रहा था। सभी पेशानी पर पसीने के चंद कतरे उमड़ आए थे, जबकि हाथ की उंगलियों में वाज़िया लग्जिश थी। वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, अटक अटक कर बोलती वो इसे हैरान कर गई थी। तो इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है? मेरी चेक बुक ले आओ। हुक्म सादिर करके वो फिर से सामने धरी फाइल में गुम हो गया। इमामा मरे मरे से कदम उठाती इसके बेड की साइड टेबल से चेक बुक उठा लाई। कितने पैसे चाहिए? 50,000। फाइल में गुम इसने पूछा। जब वो बोली 50,000। 50,000? शजा की नज़र उठी थी और इस पर जम गई थी। इमामा के लिए इसकी निगाहों का सामना करना मौत के मुतरादिफ था। काश इसने अरसलान हैदर से मोहब्बत ना की होती। जी। बमुश्किल आंसू पीते हुए इसने सर को जंबिश दी थी। शजा ने सामने दरी फाइल बंद कर दी। पूछ सकता हूँ अचानक इतने पैसों की ज़रूरत क्यों पेश आ गई है तुम्हें? जी वो मुझे शॉपिंग करनी थी, कुछ अपने लिए। पहले से सोचा हुआ जुमला अदा करते हुए भी इसकी ज़बान लड़खड़ा गई थी। शजा ने कुछ देर बगौर इसके चेहरे को देखा, फिर तेज़ी से चेक बुक पर 50,000 की रकम दर्ज कर दी। ये लो माय डियर, आइंदा इतनी सी रकम के लिए इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, समझी? इसका झूठ जानने के बावजूद वो मुस्कुराया था। इमामा चाहने के बावजूद इसके सामने सर ना उठा सकी। इस रोज़ इसने शजा हसन से 50,000 शॉपिंग के नाम पर हथियाने के अलावा अपनी एक गोल्ड की रिंग भी फ़रोख्त की थी। वो शख्स जो इसके दिल का अव्वलीन मकीन था, पराए देश में इसकी ख्वारी का ख्याल अब भी इसे उदास किए हुआ था। ये दुरुस्त था कि वो इसके हाथों दुखी हुई थी, मगर इस वक्त इसे अपने किसी नुकसान का एहसास रहा ही नहीं था। 1,00,000 रुपये जिस मुशक्क़त से इकट्ठे करके इसने इसे अरसाल किए थे, ये सिर्फ वही जानती थी। शजा इसकी उलझन से बेखबर खामोशी से इसकी सरगर्मियाँ देखता रहा था। बी अम्मा की आंखों से टपकने वाले आंसू माजी के बीते हुए हर लम्हे को इसके तस्वीरें खींच लाए थे। वो गोरी को बता रही थी कैसे इनके काफ़िले की ख़वातीन औबाश आवारा हिंदू लड़कों के हाथ लग गईं, और कैसे मुसलमानों से अज़ली दुश्मनी रखने वाले इस सफाक इंसानों ने वहाँ जंगल में इनकी इज़्ज़तों से खेलते हुए एक क़यामत बर्पा की। वो बेहोश हो गई थी, शायद इसीलिए हर किस्म के नुकसान से महफूज रहीं, या फिर वहाँ बर वक्त शेर मोहम्मद की आमद की सूरत इनकी दुआओं के सदक़े इनके परवरदिगार ने इनकी इज़्ज़त बचा ली थी। वो कड़ी मुसाफत के बाद पाकिस्तान आई तो इनका बुरा हाल था, मगर सच्चे दीन का ख़जाना पा लेने की खुशी इनके हर गम के सामने ढाल बन गई थी। शेर मोहम्मद साहब ने पाकिस्तान हिजरत के बाद फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की, और ऐन जवानी में, जबकि बी अम्मा के साथ इनकी शादी को अभी महज चंद साल ही हुए थे, वतन की सरहद की हिफाजत सर अंजाम देते हुए जाम शहादत नोश फरमा गए। इनकी रोहलत के बाद अपनी जवानी की हिफाजत और नन्हे से बेटे की तनहा परवरिश एक अलग कहानी थी। असर की नमाज का वक्त हो रहा था। वो गोरी के सर पर हाथ फेरती बाद के वक्त की यादें साथ लिए नमाज के लिए उठ गई, जबकि गोरी वहीं बैठी अपनी सोचों में खोई रही। हेलो शाजिर साहब।
وہ نڈھالسا اسپتال کے کوریڈور میں کھڑا تھا جب مسلسل بجتے سیل نے اس کی توجہ اپنی جانب مرکوز کر دی۔ نمبر کراچی کا نہ ہوتا تو شاید وہ کبھی کال پک نہ کرتا بلکہ سیل ہی آف کر کے رکھ دیتا کہ اس وقت اس کا کسی بھی فرد سے بات کرنے کو قطعی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ جی سر، آپ کے لیے ایک بری خبر ہے، دوسری جانب اجنبی آواز تھی۔ ایک مرتبہ پھر بری خبر۔ شاہزر کے اعصاب جیسے چٹک گئے تھے۔ اسے لگا وہ موبائل فون پر اپنی گرفت مضبوط نہ رکھ سکے۔ کیا؟ پتال کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتے دل کو بمشکل سنبھالتے ایک مرتبہ پھر بھی وہ لبوں کو جنبش دے گیا۔ تبھی اسے بتایا گیا، سر، انگلینڈ سے پاکستان آنے والی آج صبح کی فلائٹ کو حادثہ پیش آ گیا ہے۔ 130 مسافروں میں سے کوئی زندہ نہیں بچا۔ میں متعلقہ کمپنی کا نمائندہ ہوں۔ آپ کے 3 عزیز انگلینڈ سے اسلام آباد کے لیے سفر میں تھے۔ ابتدائی تحقیق کے مطابق 2 خواتین اور 1 مرد ہیں، اور ان سے جو محفوظ سامان ملا ہے ان میں ایک ڈائری ہے جس پر آپ کا نمبر اور ایڈریس درج ہے۔ کوئی پیشہ ورانہ انداز میں روانی سے اسے بتا رہا تھا۔ شاہزر کو لگا اس کا سر جیسے کسی بھاری بھرکم چیز نے کچل دیا ہو۔ اگر یہ قدرت کی طرف سے امتحان تھا تو بہت مشکل امتحان تھا۔ اگر یہ اس کے ایمان کی آزمائش تھی تو وہ خود کو اس آزمائش میں بہت کمزور پا رہا تھا۔ پے در پے مصائب، پریشانیاں، حادثات، کیا اس کا نام زندگی ہے؟ سنبھلنے کا کوئی موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ متعلقہ کمپنی کا نمائندہ کچھ اور بھی کہہ رہا تھا۔ وہ سن ہی کہہ رہا تھا۔ آباد کو جیسے ہی اس کے آفس کی طرف سے شاہزر کا پیغام پہنچایا گیا، وہ پہلی فلائٹ سے اس کے پاس دوڑا چلا آیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا وہاں اسے صرف ایک حادثے پر شاہزر کو تسلی نہیں دینی، جبکہ اسے حقیقی معنوں میں ٹوٹ کر بکھرتے ہوئے بھی دیکھنا ہے۔ اس کی آنکھیں ضبط کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی۔ انزلہ نے اس کی طرف دیکھا، پھر فوراً رخ پھیر لیا۔ کون تھا وہ یہ؟ شاید اندھیرے کی وجہ سے وہ بہزاد علی مراد کو دیکھ نہیں پایا تھا۔ انزلہ کی پیشانی پر اس کے ایک دم سامنے آنے سے بل پڑ گئے تھے۔ تم سے مطلب؟ مجھ سے ہی مطلب نکلتے ہیں سب تمہارے، سمجھی تم؟ وہ دھاڑا تھا، اور انزلہ کی ناگواری میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ چلاؤ مت، 1000 مرتبہ کہہ چکی ہوں تمہیں، میرے ذاتی معاملات میں ٹانگ اڑانا چھوڑ دو۔ سوائے نفرت کے تمہیں کوئی دوسرا تعلق نہیں ہے میرا تمہارے ساتھ۔ مت بھولو سامل شاہ کہ تم ایک پڑھے لکھے جاہل اور جنگلی انسان ہو۔ تمہارا بھائی میرے پاپا کا قاتل ہے۔ تم جیسے وحشی انسان سے کوئی واسطہ رکھنے سے بہتر ہے میں کسی کنویں میں چھلانگ لگا کر مر جاؤں۔ انزلہ شاہ تو کیا، کوئی بھی لڑکی تم جیسے آوارہ رئیس زادے کی رفاقت کا نہیں سوچ سکتی، سمجھے تم؟ وہ اتنی تلخ کیوں ہو رہی تھی اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ سامل شاہ حیرت سے کنگ، اس کے سامنے پہاڑ بنا اسے چلاتے ہوئے سنتا، اور وہ یکسر نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی۔ اسے یہ کون سمجھائے کہ وہ دشت خاموشہ میں انگلیوں میں سیپیاں پہنے کسی سوکھے سمندر کی ادھوری پیاس کی باتیں بہت چپ چاپ سنتا ہے، بہت خاموش رہتا ہے۔ اسے یہ کون سمجھائے کسی کو ایک آنسو سے سمندر بھر بھی جاتے ہیں، بہت خاموش رہنے سے تعلق مر بھی جاتے ہیں۔ زاور حسن کو انوشا رحمان کے ایکسیڈنٹ کی خبر نہیں ملی تھی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کس حال میں، اسے اس بات کی خبر ہی نہیں تھی کہ اس کی سوتیلی ماں سائلہ بیگم اپنی بیٹی کا گھر بچانے کے لیے کئی بار نہ صرف انوشا کو لے کر شاہزر سے جھگڑا کر بیٹھی تھی، بلکہ انہوں نے بریرہ کے پاکستان واپسی کی شرط ہی یہ رکھی تھی کہ وہ پہلے انوشا کو اس کے پاس انگلینڈ بھجوائے، مگر یہ نہ تو شاہزر کو گوارا تھا نہ انوشا کسی طور پر یہ ماننے کو تیار تھی۔ اس نے اپنے آپ کو زندگی میں کبھی اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ شافیہ کے ساتھ پاکستان روانگی کی مکمل تیاری میں تھا جب صدف بیگم بھی ان کے ساتھ جانے کا عندیہ دے دیا۔ انہیں اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ جا کر اپنی بیٹی کو منانا تھا، ان کا دل صاف کرنا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ ان کے نصیب میں نہیں۔ ادھر پاکستان میں انوشا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی، اور ادھر ان کے پیاروں نے موت کی دہلیز پر قدم دھر دیے تھے۔ انگلینڈ سے پاکستان کے لیے روانہ ہونے والی اس فلائٹ کو پاکستان کی سرزمین پر پہنچنا نصیب نہیں ہوا تھا۔ دل کے سارے راز دل میں ہی لیے وہ تینوں نفوس فلائٹ کو اچانک پیش آنے والے حادثات کا شکار ہو کر لقمۂ اجل بن گئے تھے، مگر پاکستان میں انوشا اور شاہزر دونوں کو ہی اس حادثے کی کانوں کان خبر نہیں ہو سکی تھی۔ بیٹی کا دل صاف کرنے کی صدف بیگم کی خواہش ہی رہ گئی۔ شافیہ جو اس سے معافی کی خواستگار تھی، زاور جو اس سے سینے لگا کر ڈھیر سارے رونے کی خواہش مند تھا، سب خاک میں مل گیا تھا۔ ICU میں زندگی اور موت کی جنگ لڑتی اس لڑکی کو خبر بھی نہ ہو سکی تھی، اور اس کا سارا نشیمن خزاں کے نظر ہو کر رہ گیا تھا۔ کسے خبر تھی کہ اگر وہ زندگی کی طرف واپس پلٹ بھی آئی تو اسے صرف اپنے نام و نہاد شوہر کی ناگہانی موت کا ماتم نہیں منانا، بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی رونا ہے جن سے خفگی کے باوجود وہ ان سے بے حد پیار کرتی تھی، وہ لوگ جو اس کا اثاثہ تھے،
اس کا مان تھے، دکھوں کی گرم دوپہر میں اس کا سائبان تھے، اسے رونا تھا اور کاتب تقدیر کی اس آزمائش پر جانے کب تک رونا تھا۔ وہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھا جب علیزہ دودھ کی خالی بالٹی اٹھائے باڑے میں چلی آئی۔ ایان نے سرسری سی ایک نظر اس پر ڈال کر رخ پھیر لیا۔ السلام علیکم۔ اس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ خود کو مصروف ظاہر کرتے ایان نے سر اٹھا کر دوسری نگاہ اس پر نہیں ڈالی۔ بہت مصروف رہتے ہو ہر وقت خود کو، کبھی تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو ایان۔ آج اس کی ٹون بدلی ہوئی تھی۔ ایان دل ہی دل میں حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ مجھے مصروف رہنے کے لیے ہی پیسے ملتے ہیں، آرام کرنے کے نہیں۔ بڑے ایماندار ہو۔ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے مجھ پر، مگر نہ میری کیا اوقات۔ بہت پیار کرتے ہو اللہ سے، کبھی اس کی مخلوق کے لیے بھی کچھ سوچ لیا کرو۔ وہ سنجیدہ تھی، سبز پتوں میں بھوسا ملاتا۔ ایان اپنے ہاتھ روک گیا۔ مجھے کسی بھی قسم کی بحث میں نہیں پڑنا، بس صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کا واسطہ ہے تمہیں میری جان چھوڑ دو، میں تمہارے مطلب کا بندہ نہیں ہوں۔ تم سمجھتے ہو میں تمہیں اپنے جال میں پھنسا رہی ہوں؟ ہاں، وہ دھاڑا تھا۔ علیزہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی۔ کتنے برے ہو تم ایان، تمہاری پاس وہ آنکھیں ہی نہیں کہ کسی کی بے لوث محبت کو دیکھ سکو، محسوس کر سکو۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری بے لوث محبت کی، نہ ہی تمہارے پیار کا کوئی اچار ڈالنا ہے مجھے۔ پیار کا اچار ڈالا بھی نہیں جاتا۔ خیر، مجھے شادی کرنی ہے تم سے۔ بات کرتے کرتے ایک منٹ کے لیے رک کر اس نے جیسے اچانک کوئی بم پھوڑا تھا۔ ایان کے پیشانی پر کئی بل ایک ساتھ پڑ گئے تھے۔ تم کیا چاہتی ہو کیا نہیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ تم جیسی بدکردار لڑکی کی شکل بھی نہ دیکھو، اور اس کے لیے میں آج ہی بڑے ملک صاحب سے بات کر کے یہ کام چھوڑ دے رہا ہوں۔ علیزہ کا سر اس کے جواب پر جھکا تھا اور اس کی آنکھیں یکلخت آنسوؤں سے بھر آئی تھی۔ ہاں، میں بدکردار ہوں، جو بھی کرتی ہوں مجھے اس کا احساس ہے، مگر میں بدل سکتی ہوں، سرتپا بدل سکتی ہوں۔ تم اپنی محبت کا آسرا تو دو ایان۔ میں تمہارے لیے ہنس کر موت کو گلے نہ لگا لوں تو کہنا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ میں تمہارے ڈرامے کا اثر لے کر تمہاری باتوں میں آ جاؤں گا تو تم بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں علیزہ ملک، شدید نفرت کرتا ہوں تم سے، کیونکہ تم بھی نفس کی غلام، راہ سے بھٹکی ہوئی عورتوں میں سے ایک ہو، جنہیں نہ ماں باپ کی عزت کا پاس ہوتا ہے، نہ پردے کی حرمت کا احساس، صرف تماشا ہو، نمائش ہو، دنیا کے لیے اور کچھ بھی نہیں۔ وہ تلخ ہوا تھا اور علیزہ کا منہ اسے حیرانی سے دیکھتے ہوئے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ کتنی نفرت چھپائے ہوئے تھا وہ اس کے لیے اپنے دل میں۔ اسے لگا تھا اس کا دل جیسے ضبط کے طوفان کو دبانے سے پھٹ جائے گا۔ تبھی وہ بولی، ہاں، میں تماشا ہوں، کھلونا ہوں دنیا کے لیے، مگر میں تم سے محبت کرتی ہوں ایان ملک، اور اسی محبت کے صدقے میں زندگی بھر تمہاری غلام بن کر رہ سکتی ہوں۔ کیا گارنٹی ہے تمہارے پاس کہ جس پارسا لڑکی کو تم اپنی زندگی کا حصہ بناؤ گے، اس کا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہوگا، کوئی تعلق نہیں ہوگا، عورت کی نگرانی بھی رکھ سکا ہے کبھی کوئی؟ وہ یقین ہے تمہیں پردے کی پاکیزگی پر، مگر میں نے، علیزہ ملک نے بہت بار ایسی لڑکیاں دیکھی ہیں جو اپنے وجود کو مکمل طور پر عبایا اور اسکارف میں لپیٹ کر گھر سے نکلتی ہیں، مگر جب وہ گھر واپس لوٹتی ہیں تو ان کے وجود گندگی سے لتھڑے ہوتے ہیں۔ 4 گز کے کپڑے کو آہیتی دیوار سمجھتا ہو تو جسے کوئی دھبا نہ ڈھا نہ سکے، مسمار نہ کر سکے۔ سرخ بھیگی ہوئی آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑیں، وہ تلخ ہوئی تھی، حساب برابر کر رہی تھی۔ ایان کو لگا جیسے وہ اس سے کبھی جیت نہیں سکے گا۔ وہ عورت کے فریب کا شکار تھا، اس صنف سے نفرت کرتا تھا، مگر اس لمحے اچانک اس کے اندر کہیں کچھ بدلا تھا۔ بھیگی ہوئی ہلکی ہلکی سرخ آنکھوں میں ہلکورے لیتا غصہ اسے کنگ کر گیا تھا۔ کتنی گہری تھی وہ، اور کتنی کڑی نگاہ تھی اس کی اپنے ارد گرد کے ماحول پر۔ اسے اب اپنے لفظوں پر افسوس ہو رہا تھا، مگر اس نے علیزہ سے اس کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ ایان الجھا سا کام چھوڑ کر وہیں بیٹھ گیا تھا۔ اگلے کئی روز تک وہ اس کے سامنے نہیں آئی اور وہ مزید بے چین سا ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہا تھا اس نے، بھلا رب کی ذات کے سوا کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو ہدایت دے سکتا ہے، اس کے کردار کی نگرانی کر سکتا ہے؟ وہ غلط لڑکی تھی، مگر اس نے بات بالکل سچ کہی تھی۔ کتنے ہی دن کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد بالآخر اس نے خود سے یہ اعتراف کر لیا تھا۔ علیزہ ملک اس کے دل میں اپنے لیے نرم گوشہ بنا چکی تھی۔ اس روز بہت دنوں کے بعد اس نے اسے دیکھا، خاموش سی اداس لڑکی پیلے سوٹ میں کتنی اچھی لگ رہی تھی۔ ابھی 2 روز قبل اس نے حویلی میں کام کرنے والے لڑکے عاطف
کی بے تکلفی پر اسے اچھی خاصی بے عزتی کر کے اسے وارن کر دیا تھا۔ ایان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اس سے بات کرے تو کیسے کرے، اور پھر اس دن جیسے اس کی تقدیر نے اسے یہ موقع مہیا کر دیا تھا۔ بڑے ملک صاحب کی طبیعت خراب تھی اور چھوٹا ملک اپنے بڑے بھائی کو ایئرپورٹ لینے کے لیے کل ہی کراچی روانہ ہوا تھا، جو عرصہ دراز کے بعد اپنے بیوی بچوں کے ساتھ UK سے پاکستان واپس آیا تھا۔ ایسے میں علیزے کو اچانک شہر میں کوئی کام پڑ گیا تھا۔ بڑے ملک نے ایان کی شرافت دیکھتے ہوئے اپنی ذاتی گاڑی دے کر اسے علیزے کو شہر لے جانے کا حکم دے دیا۔ محبت اور قانون دونوں اندھے ہوتے ہیں، اور جو چیز ان دونوں کو لپیٹ میں آ جاتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ایک دھبا بن کر رہ جاتی ہے، ایسا دھبا کہ جس کا نشان نہ آنسوؤں سے دھل سکتا ہے نہ پچھتاوے کے احساس سے۔ وہاں دل میں پھوٹتی محبت کی نئی کومپل کے احساس سے سرشار ایان ملک اندھے قانون کے بعد اب اندھی محبت کے فریب کا شکار ہونے جا رہا تھا۔ فراق کے یار کی بارش، ملال کا موسم، ہمارے شہر میں اترا کمال کا موسم، وہ ایک دعا جو میری نامراد لوٹ آئی، زباں سے روٹھ گیا، پھر سوال کا موسم، بہت دنوں سے میرے ذہن کے دریچوں میں ٹھہر گیا ہے تمہارے خیال کا موسم، جو بے یقین ہوں بہاریں اجڑ بھی سکتی ہیں تو آگے آ کے دیکھ لے میرے زوال کا موسم، محبتیں بھی تیری دھوپ چھاؤں جیسی ہیں، کبھی یہ ہجر کبھی یہ وصال کا موسم، کوئی ملال ہی نہیں جس کو یہ سنا پاتا ہم اپنے خواب کی خوشبو جمال کا موسم۔ جی مس سائیکا، پھر کیا سوچا آپ نے؟ کس سلسلے میں؟ بھئی اپنی اور میری شادی کی تیاری اور اپنی والدہ کے آپریشن کے سلسلے میں۔ وہ اپنی ماں کے کمرے کے باہر کھڑی تھی جب آپریشن کے بارے کسی سادہ سے دیہاتی بزرگ سے باتیں کرتا ڈاکٹر عارف اس کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ وہ اس کی سوچ اور تصور سے زیادہ بے حس اور شاطر انسان تھا۔ سائیکا کو بے ساختہ بات کا غصہ اور اس شخص کے متعلق اس کے کامنٹس یاد آئے تھے۔ سوری، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ پہلے تو کر رہی تھی، اس کی تیور چڑھی تھی۔ سائیکا نے اپنے چہرے کا رخ پھیر لیا۔ پہلے کی بات اور تھی، وہ ابھی بات بھی نہ کر سکی تھی اس نے بات کاٹی۔ آپ میرے روم میں آئیں ذرا۔ اس شخص کو موڈ بدلنے میں چند لمحے لگے تھے۔ سادہ سا دیہاتی بزرگ اپنے جوان خبرو بیٹے کی فوری آپریشن کے لیے منمنا کر رہ گیا۔ سائیکا کو اس لمحے اس بے بس بوڑھے باپ پر بے حد رحم آیا تھا۔ جی فرمائیے۔ خاصی بیزاری سے وہ اس کے پیچھے اس کے کمرے میں آئی تھی۔ میں جاننا چاہتا ہوں مس سائیکا، صرف 2 روز میں آپ کا فیصلہ بدلنے کی وجہ کیا ہے؟ سکون سے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے سوال کیا تھا۔ کوئی وجہ نہیں، سوائے اس کے کہ اب میں مجبور نہیں ہوں۔ پہلے کیا مجبوری تھی؟ انسانیت کے اس مسیحا کا لہجہ صرف ایک لمحے میں شیریں سے تلخ ہوا تھا۔ سائیکا اس کا منہ دیکھتی رہی۔ اس کے اندر اس لمحے ناگواری کی شدید لہر اٹھی تھی۔ میری ماں کی زندگی کا سوال مجبوری بن کر میرے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اب میں بے آسرا تھی، مگر شکر ہے اس پاک ذات کا کہ اس نے زیادہ دیر مجھے بے آسرا نہیں چھوڑا۔ افسانوی باتیں مت کیجیے محترمہ، صاف اور سیدھے جواب دیں۔ میں تیاری کر چکا ہوں۔ وہ آپ کا مسئلہ ہے، میری ماں کا آپریشن ابھی نہیں ہوا، باقی جتنے بھی اخراجات ہیں میں ادا کرنے کو تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ بیٹی ہو کر اپنی ماں کو خود مارنا چاہتی ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ مارنے اور بچانے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے ڈاکٹر صاحب۔ اس ذات نے محض شفا رکھی ہے آپ کے ہاتھوں میں، زندگی اور موت نہیں، مگر نہ جانے اس روئے زمین پر آپ لوگ کسی لاچار انسان کو زندہ رہنے کا حق دیتے یا نہیں۔ وہ تلخ ہو رہی تھی۔ آپ اور آپ جیسے کئی اعلیٰ ڈگریوں کے حامل، تعلیم یافتہ مگر بے حس ڈاکٹر بظاہر دکھی انسانیت کے مسیحا بن کر بے بس و لاچار لوگوں میں زندگی بانٹنے نہیں بلکہ زندگی کا سودا کرتے ہیں۔ یہ سفید مسیحائی کوٹ پہن کر لوگوں کی ڈوبتی امیدیں باندھتے نہیں بلکہ بڑے کروفٹ سے بے حسی سے تماشا دیکھتے ہیں ان کی مجبوری اور بے بسی کا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ جو عالیشان عمارت تعمیر کر رکھی ہے آپ نے، یہ آپ کے حق حلال کی کمائی سے، کمائے گئے پیسوں سے بنی ہے؟ نہیں، یہ دولت جو کاغذ کے ٹکڑوں کی صورت آپ اپنے پاس جمع کر رکھی ہے آپ نے، یہ کاغذ کے ٹکڑے نہیں ہیں، کسی بے بس ماں کے کلیجے سے ٹپکے ہوئے خون کے قطرے ہیں، کسی لاچار غریب باپ بھائی کے بیٹے کے آنکھوں سے پھسلتے مجبوریوں کے آنسو۔ بہت ناز ہے اپنی اعلیٰ ڈگریوں پر آپ کو، کیا فائدہ ان نام و نہاد کاغذ کے قیمتی ٹکڑوں کا جو آپ کو انسانیت کا احساس نہ دلا سکے، آپ کے دل اور ضمیر کو پتھر سے موم نہ بنا سکے، یہ سوچنے پر مجبور نہ کر سکے کہ جانے کیسے کوئی مجبور و لاچار دھکے کھا کر ہزار صعوبتیں اٹھا کر کتنی مشکل سے آج تک پہنچا ہوگا،
कैसी कैसी उम्मीद नहीं बांधी होगी इसने आपसे, आपके फौरी हुक्म पर जाने कैसे, कभी ऑपरेशन, कभी ट्रीटमेंट, कभी चेकअप के लिए आपके मुंह मांगी फीस का इंतज़ाम नहीं किया होगा इसने। कभी सोचा आपने जो पैसे आप सिर्फ अपनी चंद मिनट की मिसाई के वसूल करते हैं, इतने पैसे इसने कभी अपनी पूरी ज़िंदगी में भी नहीं देखे होंगे। खुदा का शुक्र है कि मेरे रब ने मुझे आपके करीब, आपके फ़रेब का शिकार होने से बचा लिया, वरना वहाँ जो एक बेयारो मददगार माँ बैठी अपनी बेटी के लिए रो रही है ना, वहाँ इस वक्त मैं बैठी होती। और वो देखिए, वो बाहर लकड़ी के इस ठंडे यख बेंच पर इसकी माँ, वो जो छोटी सी बच्ची पड़ी दर्द से तड़प रही है ना, वहाँ इस जगह पर मेरी माँ पड़ी तड़प रही होती। जज्बाती कैफियत में वो बिला थकान बोले जा रही थी, डॉक्टर आरिफ के सब्र का पैमाना लबरेज, स्टॉप इट मोहतरमा, इट्स इनफ। वो आईना दिखा रही थी और इंसान के लिए इस वक्त आईना देखने से बढ़कर शर्मनाक फेल और कोई रह ही नहीं जाता जब इसमें इसका मकरूह चेहरा सामने दिखाई दे रहा। क्या हुआ, बर्दाश्त जवाब देगी? थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा सच बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं आप में। और वो लोग जो आपकी सफाकी के सामने मजबूर, लाचार, तकदीर और हालात के थप्पड़े सहते पहुँचते हैं, कभी सोचा आपने कि वो कैसे ये दर्द बर्दाश्त करते होंगे जो आप ज़रा सी गफलत और ज़रा सी बेपरवाही से इन्हें सौंप देते हैं, उकता जाते हैं इन जाहिल गंवार लोगों के आगे, रोज़ खून में भीगे जिस्म देख देख कर। वाकई आपका भी कसूर नहीं है, मगर कितनी दिलचस्प बात है, आप रोज़ पैसे समेटने से नहीं उकताते, ज़िंदगियों और रिश्तों के सौदों पे उकताहट सिर्फ हारती सांसों वाले से होती है, हाथ पे पैसे थमाने वालों से नहीं। वो इतनी तल्ख क्यों हो रही थी इसे खुद भी पता नहीं था। डॉक्टर आरिफ का चेहरा खिफ़त और एहसास तौहीन से सुर्ख पड़ चुका था। बकवास बंद करो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। दफ़ा हो जाने के लिए ही आई हूँ, मगर जाने से पहले इतना ज़रूर कहूँगी, आप इन बदनसीब इंसानों में से हैं जिनको अल्लाह हिदायत नहीं देता, और जिनको अल्लाह हिदायत ना दे इस पर किसी इंसान की तबलीग का असर कैसे हो सकता है। इसका अंदर जल रहा था। फिर इससे पहले कि इसे डॉक्टर आरिफ से मज़ीद कोई नाकाबिले बर्दाश्त जुमले सुनने को मिलता, वो इस पर 4 अरब बेचकर इस वार्ड की तरफ चली आई जिसकी एक VIP कमरे में इस वक्त इसकी माँ एडमिट थी। लड़कियों की फितरत में ये बात गुंदी हुई होती है कि वो जिसे चाहती हैं, जिस किसी से चाहत का ज़रा सा एहसास पाती हैं, फिर वो शख्स एक दिलचस्प और रूह को मसरूर कर देने वाले एहसास का अक्स बन जाती है। इसकी ज़बान पर आ जाता है। एक सहेली के दिल की बातें दूसरी सहेली, फिर दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी सहेली तक बआसानी पहुंच जाती हैं। चाहे जाने का मसरूर कुन एहसास किसी फ़ख्र, किसी एजाज़ की तरफ, मोहब्बत की कहानी के अख्ताम तक इनके साथ साथ रहता है। साइका भी मिडल बल्कि लोअर मिडल क्लास ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली ऐसी लड़की ही थी, मगर इसने अभी तक अपने दिल का राज किसी के सपुर्द नहीं किया था। वो इस शख्स को छोड़ सकती थी मगर खो नहीं सकती थी। इस रोज़ अपनी माँ को अस्पताल से घर लाते हुए इसने सोच लिया था ज़ैन आबाद से कोई बात नहीं छुपाएगी, इसे अपनी हैसियत स्टैंडर्ड से मुतालिक सारी सच्चाई साफ साफ बता देगी, मगर इसके बाद ये इस पर होगा कि वो इससे मज़ीद वास्ता रखना चाहता है या नहीं। वो जिस तबीयत की मालिक लड़की थी और जिस क्लास से इसका ताल्लुक़ था, वहाँ किसी को फ़रेब देकर सुकून से रहना मुमकिन ही नहीं था। सो इससे पहले कि आबाद को इसकी नज़र में इसकी हैसियत और सच्चाई का पता चलता, वो खुद इसे सब कुछ साफ साफ बताकर सुरखरू हो जाना चाहती थी।